Jazakallahu khairan. That was Hafiz Abu Bakr Askari. May Allah accept all his prayers. May Allah grant him the highest form in Jannah. Barakallahu feek. Dear audience, now it's our privilege to invite a guiding force behind our institution, a visionary leader whose dedication and commitment have played a crucial role in shaping the academic excellence of our school. With deep respect and admiration, we warmly welcome our academic director, Abdul Bari sir, to grace the stage with his presence. We also wholeheartedly request our mentor, a source of light to this school, Maulana Muhammad Ahmad Baida Sahab, to grace the stage. Jazakallahu khairan. Sir, your presence is an inspiration to us all, and we are honored to have you with us today. Jazakallahu khairan. A school is not just where we study, it's where we build bonds that last a lifetime. I now call upon Muhammad Nasir, son of Muhammad Nasir Byari, to speak. Now it's Muhammad Nasir, son of Muhammad Nasir Byari, on stage. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗುರುಗಳೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಪೋಷಕರೇ, ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಿದೆ. 12 ವರ್ಷದ ಈ ಶಾಲೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಕೇವಲ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಷ್ಟಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂತಿರುವ ಈ ಶಾಲೆ ನಮಗೆ ಶಿಸ್ತಿಯ ಸೆಳೆದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ತುಂಬ ಭಾರತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇಹನೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಹೇಳುಗಳು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೇ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣೆ, ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಕೊನೆ, ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ಆಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಫರ್ಗೆಟಬಲ್. ನಮ್ಮ ನಗು, ತಮಾಷಾ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ನೆನಪುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿದಾಯ ಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ಬೇಸರವನ್ನು ತರಬಾರದು. ಇದು ಹೊಸ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ
ಅವರ ಅನುಭವಗಳು, ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗಿರುವ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನದತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ, ಬಾರಕಲ್ಲಾಹು ಫೀಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Before we proceed, we would like to welcome the two huffaz of the day. So it's none other than Abdul Mannan Sheikh, son of Janab Muhammad Parvez Sheikh. He is studying in 6th standard, and I hope the youngest Hafiz of Ali Public School. Congratulations. And also we would like to welcome Saim Sheikh, son of Janab Ibrahim Khalid Sheikh. We request both the Huffaz to come up and grace the stage. Please come forward. Jazakallahu khair. The foundation we build today will determine the heights we reach tomorrow. I invite Rahil Ahmed Damoudi, son of Abdul Basit Damoudi, to come forward and speak. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadi alladhina istafa amma ba'd. Respected principals, honorable teachers, dear juniors, fellow friends and beloved parents, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let us start today with the hadith that beautifully captures the essence of farewell. The ink of the scholar is more sacred than the blood of the martyr. Today, as I stand before you, my heart is filled with emotions that are hard to express. This is a day of joy and sadness, a moment of pride and nostalgia. Today, we bid farewell to our school, a place that nurtured our dreams, shaped our characters, and taught us the real lessons of life. हज़रात, इस वक्त मिल्लत के नौनिहालों का एक बड़ा तबका ऐसी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम है जहाँ तालीम के बहाने ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं जिससे इनका ईमान मुतासिर हो जाता है। और इस वक्त नई नस्ल का ईमान पर बाकी रहना, इस्लामी अहकामात के ताल्लुक से इनके अंदर खुद एतमादी का पैदा करना, ये एक बड़ा चैलेंज है। इसी चैलेंज को सामने रखते हुए मिल्लत के हमदर्दान और कौम के जिम्मेदारान, कौम मिल्लत का दर्द करने वाले उलमाए किराम, प्रोफेसर मौलाना इलियास साहब ने अपने रफ़क़ा के साथ स्कूल की बुनियाद डाली और इसको तहरीक की शक्ल देते हुए जगह जगह इसके फेस को आम किया, जिसका मकसद और मिशन यही था कि दिलो मलाई के हिसाब और निज़ाम तालीम के ज़रिए उम्मत के अंदर जो अखलाक सोच और ईमान सोच वाक़यात पेश आ रहे हैं इनका सत्तेबाब हो सके और मिल्लत को एक ऐसा मुतबादिल एज अल्टरनेटिव मिल सके जहाँ असली उलूम के साथ साथ दीनी उलूम का भी इंतजाम हो। और यही नारा भी है कि तालीम बहाना है, ईमान निशाना है। जब ये तहरीक शुरू हुई तो घर घर इसके चर्चे होने लगे, लेकिन मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था मेरे तालीम को लेकर, इसलिए कि हमारे ख़ानदान के तकरीबन अक्सर बच्चों ने ग्रीन वैली स्कूल से तालीम हासिल की थी। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरे वालिदैन को कि जब इन्होंने स्कूल के बारे में सुना तो दीन से उनकी मोहब्बत थी कि उन्होंने मेरा दाखिला इस गुलशन इल्मी में किया जहाँ फिक्रोफन की वादियों को सैर करते हुए आज मैं इस मुकाम पर सलाम हूँ। A journey that began in kindergarten. I still remember the day we stepped into the school as tiny kids, holding our parents' hand, unsure of what lay ahead. The classroom seemed big, the hallways endless, and the teacher like strict guardians. Little did we know that this very hallways would become our playground. These classrooms are second home, and these teachers are guiding stars. From learning the alphabets to solving complex equations, from nursery rhymes to farewell speeches, from crying over small things to handling responsibilities. This school has seen us grow, not just in age, but in wisdom and strength. Every step of the way, we were surrounded by people who care for us, who believed in us, and who supported us, sometimes even more than we believed in ourselves. Friendship that become family. Beyond textbooks and exams, school is about friendship that turn into lifelong bonds. We walk into these classrooms as strangers, but today we live as family. We laugh together, cry together, face
changed when we started to understand. The one who scolded us not out of anger but out of love and care. The one who motivated us when we felt lost. Dear teachers, you have been more than just educators. You have been mentors, role models, and even second parent to us. You believed in us when we doubted ourselves. You pushed us when we wanted to give up. And you prepared for us the world beyond the school gates. We owe our success, our confidence, and our dream to you. Thank you for shaping us into the people we are today. Our classroom was more than just a room filled with desks and chairs. It was a place where we found our best friends. We faced our fears and overcome them. We created unforgettable memories. The blackboard that held our lessons also held our secret messages. The benches we sat on bore witnesses to our endless stories. The windows through which we started outside dreaming of the future today stand as the doors leading us to that very future. हज़रात, इस वक्त हम जिस मकाम पर खड़े हैं वो अल्लाह के फज़ल और वालिदैन की दुआओं के बाद हमारे असातिज़ा की मेहनत और इनकी काविशों का नतीजा है। यहाँ के असातिज़ा के बारे में क्या बताऊँ, इनकी किस किस खूबियों का जिक्र करें, सफीना चाहिए इस बहरे बेगरां के लिए। इनके पढ़ाने का अंदाज निराला, तरबियत का अंदाज अलबेला और अछूता, आम हालत में इंतहाई शफ़ी और मेहरबान, लेकिन ज़रूरत पड़े तो कभी होते हैं बज़बान। हमेशा इनसे जारी होता है कुरान का फैज़ान और रहमान का इरफान। जाते जाते हम अपने इन तमाम मुरब्बियान और मुश्किल असातिज़ा की खिदमत में हद तशक्कुर पेश करते हैं, खुसूसन काफ़िले के सालार मौलाना अहमद साहब, जिन्हें हमेशा बच्चों की तालीम और तरबियत को लेकर फिक्रमंद पाया, जिन्होंने हमारी चमन की आबियारी के लिए अपना खून जिगर दिया। इसी तरह मौलाना इस्कील साहब, जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं अपने वक्त और काम के इतने पाबंद कि इनके शेड्यूल और सिस्टम से घड़िया दुरुस्त की जाए। वाकई में हमने औकात की पाबंदी का सबक इनसे सीखा। मौलाना अब्दुल मुनीब साहब, जो अपने आप में इल्म व अमल का ऐसा समंदर है जिसकी तहों में जाकर हमने मोती समेटने की कोशिश की। मौलाना सैयाद साहब, जिनकी तरबियत के निराले अंदाज और मुस्तक़बिल को संवारने के लिए इनकी फिक्रमंदी ने बहुत मुतासिर किया। जनाब मास्टर अरफात साहब, जिनके दोस्ताना रवैये, टीचिंग स्टाइल और शरीफाना अखलाक और मिजाज का उनके निज़ाम है। जनाब मुजाहिद खान साहब, जिनकी एटीट्यूड और बरोत हाजिर जवाबी और हाजिर दिमागी से हम बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हुए। मौलाना अब्दुल्ला शबीर साहब, जो सिर्फ एक उस्ताद नहीं बल्कि आलिम स्कूल फ्रेंचाइज के काबिल क़दर है, माहिर उस्ताद, ट्रेनर और बेमिसाल मोटिवेशनल शख्सियत है। इनका अंदाज तदरीस महज अल्फाज नहीं बल्कि हकीकत की तर्जुमानी है। वो सबको ज़िंदगी से जोड़ने वाले, तलबा के जज्बात को झंझोड़ने वाले और शऊर की शमा को रोशन करने वाले उस्ताद हैं। उनकी नसीहत आमीज़ कलिमात और मालूमात से भरपूर एहसानात से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अल्लाह तमाम असातिज़ा को अपने शान निशान बदलाता फरमाए, आमीन। रहबर भी ये हमदम भी ये गमखार हमारे, रहबर भी ये हमदम भी ये गमखार हमारे, उस्ताद ये कौमों के लिए मेहमान हमारे। आखिर में जाते जाते मैं अपने दोस्तों के साथ मौलाना सुरेश साहब की ज़ुबानी से सुने हुए चंद एहसासात और जज्बात को अपनी ज़ुबान में शेयर करना चाहता हूँ कि ये दोस्तों, आज के इस पुरफ़िक्र दौर में ईमान की सलामती एक बड़ा चैलेंज है। दज्जालियत और मादियत ने मुख्तलिफ ज़राए और वसाइल का इस्तेमाल करते हुए ऐसा जाल बिछाया है कि जिससे मकर व फ़रेब से अच्छे लोगों का बचना मुश्किल हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें एक ऐसे इदारे में तालीम हासिल करने का मौका दिया जिसका क़याम नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए हुआ। हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसे इदारे में तालीम हासिल करने का मौका दिया जिसका क़याम नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए हो। हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने औकात को गनीमत जानते हुए यहाँ के पाकीज़ा माहौल में अपने आप को इल्म व अमल और ईमान और यकीन के दौलत से मुज़य्यन करने की कोशिश करें, ताकि हम आने वाले दिनों में इस्लाम के सिपाही, दीन के दाई और कौमी मिल्लत के खादिम और रहबर बनकर ज़िंदगी गुजार सकें। इकबाल की ज़ुबानी, यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में ये मर्दों की शमशीर, जिहाद ज़िंदगानी में ये मर्दों की शमशीर। अल्लाह ने ईमान और इनकी जिस दौलत से हमको नवाजा है, हमें इस पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए। हम दूसरों के सिस्टम और दूसरों के तहज़ीब और सकाफ़त और कल्चर से मुतासिर होने वाले नहीं बने, बल्कि हमारे पास
رفتہ کی یادیں تازہ ہو جائیں. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے, کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے, وہ کیا کر دوں گا تم جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے ڈالا. گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا. However, I acknowledge that there have been moments when my actions or words fell short. To my esteemed teachers, I apologize for any instances where I have been inattentive or disrespectful. To my juniors, I regret any times I have overlooked your contributions or failed to offer the support you deserve. I sincerely hope you can forgive me for this short outcome. بڑی ناشکری ہوگی اگر میں اس شخصیت کا ذکر نہ کروں جنہوں نے اس مشن کو اپنے خون جگر سے سمجھا, ہمارے لیے اس بات کو سجایا تاکہ ہم یہاں کے آب و ہوا میں رہ کر علم و عمل کے موتی اپنے دامن میں سمیٹیں. جس شخصیت اپنے آپ میں ایک کارواں ہے, علامہ اقبال نے میرے کارواں کے لیے جس صفت کا ذکر کیا وہ سب دل میں موجود ہے. نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں افسوس یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے لیے, جو ہمیشہ اس چمن کی آبیاری کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور اپنے چمن کی حفاظت اور اس کی ترقی کے لیے طرح طرح کے مسائل اور مشکلات کے سامنے فولاد عزائم کو لے کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. ان سے میری مراد اسکول کے بے روا مولانا الیاس صاحب کی دعوت کرتا ہوں. ہر ان کے بے حد ممنون ہے, اللہ ان کی خدمت کو قبول کرے. آمین. تم نے بعد مخالف سے گھبرائے عقاب, تم نے بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لیے. Thank you all for being a part of my journey. This is not goodbye, it's just see you later. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے شیشہ تلاش کر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. He was Rahil Ahmed Damodi, son of Abdul Basit Damodi, the assistant head boy of our Ali Public School, Bhatkar. It's a pleasure and honored moment for all of us to have a dignitary. He is the president of Jamaitul Huffaz Bhatkar. Also, he is the teacher, the Ustad Hadith at Jamia Islamia Bhatkar. It's none other than Maulana Ni'matullah Askari Sahab. We request wholeheartedly to grace the stage with his presence. Jazakallah khair. When we say, but the lesson we learn and the bonds we build remains forever. And I welcome Muhammad Wahid, son of Tanveer and Javadari, to share his reflection. So now it's Muhammad Wazir, son of Tanveer Ahmed Shabadri on stage. He is the head boy of our school. Wazir, stage is over to you. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم اساتذہ اکرام, عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے ہمجماعت, آج اس خاص موقع پر جب ہم اپنی تعلیمی زندگی کے ایک خوبصورت باب کو مکمل کر رہے ہیں, ہمارے
اس موقع پر ہم خصوصی طور پر محترم وقاص مومن صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جو نہ صرف ہمارے استاد ہیں بلکہ اس پورے سفر میں ہمارے لیے ایک مضبوط سہارا بھی ہے۔ آپ کی خوبیوں میں صرف تدریس ہی شامل نہیں بلکہ آپ نے ہمیشہ تعلیمی مواد کی بروقت اور بہترین انداز میں فراہمی کو یقینی بنایا۔ جب بھی ہم نے آپ کے آفس کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے کبھی کسی کام کے لیے انکار نہیں کیا بلکہ ہر چیز وقت پر اور بہترین ترتیب کے ساتھ ہمارے حوالے کی۔ یہ آپ کی محنت، اخلاص اور احساس ذمہ داری کا منہ کھولتا ثبوت ہے۔ آپ کی یہ خدمات ہمارے دلوں میں ہمیشہ ایک حسین یاد کے طور پر زندہ رہیں گی۔ اساتذہ کی شفقت کا نہیں کوئی نعم البدل، اساتذہ کی شفقت کا نہیں کوئی نعم البدل، یہ وہ چراغ ہے جو خود جل کر ہمیں روشنی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، علم و عمل میں برکت دے اور آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ ساتھیوں، جب ہم اپنی کامیابیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے والدین کو کیسے بھول سکتے ہیں، جنہوں نے ہر لمحہ ہمارے لیے دعائیں کی، ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دی اور ہمیں ہمیشہ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اپنی نیندیں قربان کی، ہمارے آرام کے لیے اپنی راحتیں چھوڑ دی اور ہماری خوشیوں کے لیے اپنی خواہشوں کو پس پشت ڈال دیا۔ جب ہم پڑھنے میں مصروف ہوتے تھے تو ہماری مائیں ہمارے لیے رات دیر تک جاگتی تھیں، ہمارے والد دن رات محنت کر کے ہمیں ایک روشن مستقبل دینے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ انہی کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کامیابی کے منازل طے کرتے رہیں گے۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوتی ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوتی ہے، باپ کی رضا اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ ہم سب کو اپنے والدین کی قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر دعا میں جن کا ذکر ہوتا ہے، ہر دعا میں جن کا ذکر ہوتا ہے، وہ والدین کا بے لوث پیار ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر اور ہمیں ان کا فرما بردار بنا، آمین یا رب العالمین۔ ساتھ ساتھ ہم اسکول انتظامیہ کے بھی بےحد مشہور ہیں، جنہوں نے ہمیں ایک ایسا ماحول فراہم کیا جہاں ہم نہ صرف نصابی تعلیم حاصل کر سکے بلکہ اپنی شخصیات کو بھی نکھار سکے۔ اس ادارے نے ہمیں بہترین تعلیمی سہولیات فراہم کی اور ساتھ ہی ہماری دینی، اخلاقی اور روحانی تربیت کی فکر بھی کی، جو ہمیں ایک کامیاب زندگی گزارنے میں مدد دے گی۔ دیا جو علم وہ دولت سے بڑھ کر ہے، دیا جو علم وہ دولت سے بڑھ کر ہے، سکھایا جو اخلاق وہ عزت سے بڑھ کر ہے۔ عزیز رفقا، یہ وقت صرف تعلیم اور اساتذہ کو یاد کرنے کا نہیں بلکہ ان خوبصورت رشتوں کو بھی تاج تحسین پیش کرنے کا ہے جو ہم نے اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ بنائے۔ ہم نے مل کر ہنسی مذاق کیا، مشکلات کا سامنا کیا، ایک دوسرے کی مدد کی اور ایک خوبصورت یادوں کا خزانہ اکٹھا کیا۔ یہ ساتھ چھوٹ جائے گا مگر دلوں میں رہے گا، یہ ساتھ چھوٹ جائے گا مگر دلوں میں رہے گا، یہ لمحے بیت جائیں گے مگر یادوں میں رہے گا۔ الحمدللہ ہمارے اسکول میں 10ویں جماعت کے بعد بھی اعلیٰ تعلیم کا شاندار انتظام کیا گیا ہے، جہاں بہترین تعلیمی سہولیات فراہم کی جاتی ہے۔ یہ جان کر بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمیں مزید تعلیم کے لیے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم یہیں رہ کر اپنی علمی پیاس بجھا سکیں گے، اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں گے اور سب سے بڑھ کر ایمان و اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ یہی ہے وہ درسگاہ جہاں علم روشنی بکھیرتا ہے، یہی ہے وہ درسگاہ جہاں علم روشنی بکھیرتا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں کردار سنورتا ہے۔ یہ درسگاہ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ علم و تربیت کا وہ مرکز ہے جہاں مستقبل کے چراغ جلائے جاتے ہیں، اخلاق سنوارے جاتے ہیں اور کردار نکھارے جاتے ہیں۔ یہاں کے اساتذہ کی محنت، حفظ قرآن کی برکت، لائبریری کی روشنی
خدا کرے یہ چمن یوں ہی سرسبز و شاداب ہو، خدا کرے یہ چمن یوں ہی سرسبز و شاداب ہو، یہاں پہ ہر ایک دل میں علم کا آفتاب ہو۔ اے اللہ اس درسگاہ کو دن بدنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یہاں کے اساتذہ کو اجر عظیم سے نواز، طلباء کے علم و عمل میں برکت دے اور اسے ہمیشہ علم و ہدایت کا مینار بنا کر رکھ، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ And shower His infinite mercy upon him. Let us all take a moment to make dua for him and for all those who have returned to their Creator. Indeed, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. To Allah we belong and to Him we shall return. Dear audience, as we move forward with this event, with this celebration, let us now immerse ourselves in heartfelt words of dedicated to those who shape our future. I mean our teachers. Teachers are the guiding light in our lives, the architects of our character, and the one who nurture us with knowledge and wisdom. Their efforts, patience, and dedications are beyond words. To honor them, we now present a special poetry recitation that beautifully expresses the essence of teachers' role in our lives. To do this, please welcome Saad Sheikh and Hassan Shabib, who will take us on this journey of gratitude and admiration for our beloved teachers. Saad Sheikh and Hassan Shabib, stage is over to you. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تابندہ قمر اور نور سحر استاد ہمارے، وجہ ظفر تابندہ قمر، قوموں کی ترقی کے ہیں امیر، ہے پار فلک کے جن کی نظر، ہے پار فلک کے جن کی نظر، تابندہ قمر اور نور سحر استاد ہمارے، وجہ ظفر تابندہ قمر، سیرا کے لیے یہ دریا ہے اور دھوپ میں بن جاتے ہیں شجر، سیرا کے لیے یہ دریا ہے اور دھوپ میں بن جاتے ہیں شجر، اور دھوپ میں بن جاتے ہیں شجر، تاریخ یہ بدلے قوموں کی قرنوں پہ رہا ہے ان کا سر تابندہ قمر اور نور سحر استاد ہمارے، وجہ ظفر تابندہ قمر، تفہیم کی راہیں کھلتی ہے، دبکا ہے کسی کونے میں حذر، تفہیم کی راہیں کھلتی ہے، دبکا ہے کسی کونے میں حذر، دبکا ہے کسی کونے میں حذر، بچوں سے محبت رکھتے ہیں دل موم صفت شاہ کی نظر، ان کی نظر تابندہ قمر اور نور سحر استاد ہمارے، وجہ ظفر تابندہ قمر،
जिगर दुनिया को किया है ज़ेरो ज़बर ताबिंदा क़मर और नूरे सहर उस्ताद हमारे वजह ज़फ़र ताबिंदा क़मर। वो ज़ात मिसाली जिसमें हुए तहज़ीब व तफ़क्कुर शीर व शकर। वो ज़ात मिसाली जिसमें हुए तहज़ीब व तफ़क्कुर शीर व शकर। तहज़ीब व तफ़क्कुर शीर व शकर है वस्फ़ फरिश्तों के उनमें ज़ाहिर है नज़र आते हैं बशर। ये है बशर ताबिंदा क़मर और नूरे सहर उस्ताद हमारे वजह ज़फ़र ताबिंदा क़मर। तदरीस में वो शागिर्दों की दिन रात चलाए खूने जिगर। तदरीस में वो शागिर्दों की दिन रात जलाए खूने जिगर। दिन रात जलाए खूने जिगर तब जाके चटा जुल्मत का कुहर और उनसे तग़य्युर की है लहर ताबिंदा क़मर और नूरे सहर उस्ताद हमारे वजह ज़फ़र ताबिंदा क़मर और Jazakallahu khairan. Now I call upon leaving this place is not the end, but the beginning of a new journey filled with responsibility and purpose. Now let's listen to Ruknuddin Muhammad Farooq, son of Ruknuddin Hassan Rashid, as he shares his thoughts. Before we proceed, we would wholeheartedly welcome the Honorable Principal of Ali Public Pre-University College. It's none other than Sahil sir, to come forward and grace the stage with your presence. Please, sir. Now we have Ruknuddin Muhammad Farooq, son of Ruknuddin Hassan Rashid. Muhammad Farooq, stage is over to you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected teachers, dear friends and honored guests, standing here today, I am filled with a mix of emotions: gratitude for the lessons we have learned, joy for the memories we have created, and a deep sense of reflection as we mark this important milestone in our journey. This gathering is not just a celebration of the years we have spent together, but also a moment to acknowledge how these years have shaped us into the individuals we are today. Our time at this school has been much more than attending classes and completing assignments. It has been a journey of personal growth, brotherhood, and invaluable experiences. We have laughed together, faced challenges side by side, and supported one another through every success and setback. These classrooms, corridors, and playgrounds hold stories of friendship, perseverance, and lessons that will stay with us long after we step into the next phase of our education. None of this would have been possible without our teachers, our mentors, our guides, and our role models. They have not only imparted knowledge but have nurtured our character, teaching us discipline, patience, and the importance of sincerity in everything we do.
Every word of advice, every lesson, and every act of kindness from them has contributed to making us better individuals. May Allah reward them immensely for their dedication and efforts. We must also take a moment to express our deepest gratitude to our parents, the pillars of our strength, the ones who have supported us through every step of our journey. Their sacrifices, prayers, and unwavering belief in us have shaped our lives more than words can express. They have stood by us in our struggles, celebrated our achievements, and guided us with love and wisdom. Whatever we achieve in life will always be a reflection of their endless support and du'as. May Allah bless them with good health, happiness, and the best of rewards in this life and the hereafter. To our juniors, cherish every moment. These years pass faster than you expect, and before you know it, you will find yourself in our place, looking back at a journey filled with growth and transformation. Value your friendships, seek knowledge with sincerity, and uphold the morals and values that this school has instilled in us. As we move forward, let us carry the wisdom, memories, and bonds we have formed here. This is not just a closing chapter, it is the beginning of new journey built upon the strong foundation that our school has provided us. No matter where life takes us, the values we have learned here will continue to guide us. A heartfelt thank to you to our parents, teachers, and every friend who has been a part of our journey. May Allah bless us all with success, keep us steadfast on the right path, and grant us the strength to uphold the lessons we have learned. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. True success is not in reaching the top, but in staying humble while climbing. Let's hear from Muhammad Rufzil, son of Mustafa, as he shares his reflections. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ರಹ್ಮಾನಿರ್ರಹೀಮ್. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದವರೇ, ಪೋಷಕರೇ, ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರ್ಕಾತು. ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರುಫ್ಜಿಲ್ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಧಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ 6ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೀನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣ. ಈ ದಿನ ಸಂತೋಷದ ದಿನವೂ ಹೌದು ಹಾಗೂ ಭಾವುಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡದ ಕ್ಷಣವೂ ಹೌದು. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಅಹ್ಮದ್ ಮೌಲಾನಾ, ಅರ್ಫಾತ್ ಸರ್, ಹಿಸ್ಕಿಲ್ ಮೌಲಾನಾ, ರಫೀಕ್ ಸರ್, ಅವ್ವಲ್ ಮೌಲಾನಾ, ಅಲ್ಲಾಬಕ್ ಸರ್, ಶುರೇ ಮೌಲಾನಾ, ವಸೀಮ್ ಸರ್, ಸಯ್ಯಾಮ್ ಮೌಲಾನಾ, ಉಬೈದುರ್ ರಹಮಾನ್ ಸರ್, ಮುಜಾಹಿದ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಆತಿಫ್ ಸರ್, ಇನ್ನಿತರೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದೀಪ ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಶುಕರಗುಜಾರ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನ್ ಸಲಕ ತರೀಕನ್ ಯತ್ಲಂ ಸಫೀಹಿ ಇಲ್ಮನ್ ಸಹಲಲ್ಲಾಹು ಲಹು ಬಿಹಿ ತರೀಕನ್ ಇಲ ಜನ್ನ. ಯಾರು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಾಹ ಅವರು ಪರಲೋಕದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದಂತೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಋಣ ನಾವು ಎಂದು ತೀರಿಸಲಾಗವು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹೊಸನಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಗಳು ಎಂದು ಈ ಲೋಕ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ದೂರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸರ ಪ್ರಕಾರ ಖೈರನ್ನಾಸ್ ಯನ್ಫಾಹುಂ ಲಿನ್ನಾಸ್, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತ ಇತರರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲದಿರೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಯಶಸ್ಸು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಂಡಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಣ. ನನ್ನ ಕೊನೆಸ ಮಾತು, ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಳ್ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಜಯಶೀಲರಾಗೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಜಜಾಕಮುಲ್ಲಾಹು ಖೈರ. ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ. ಮಾಶಾಲ್ಲ ಮಾಶಾಲ್ಲ. ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಮಾತುಗಳು. ಇವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳು, ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹ ಇವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲವಾಗಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅವರ ಪಾಲಾಗಿಸಲಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ, ಬಾರಕಲ್ಲಾಹು ಫೀಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. A school is not just where we study, it's where we build bonds that last a lifetime. I now call upon Ahmed Africa, son of Muhammad Fahim Africa, to speak. Dear audience, after these speeches we have a most awaited event, the most blessing event of the day. I mean to say the accomplishment of the Holy Quran, I mean Takmil-e-Quran program. So we request all the audience to hold their seats tightly and be present here. And now it's Ahmed Africa, son of Muhammad Fahim Africa. Stage is over to you, Africa. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Honorable principal, respected teachers and esteemed guests, beloved parents, my dear fellow students, it's a truly hard to describe years of experience, growth, memories in just a few minutes of speech. But here I am standing before you trying to express the journey that has shaped us into who we are today. When we first stepped into this school, we were just children, curious, nervous, perhaps a little mischievous. Our years of this institution has not only been a place of learning, but a second home where we laughed, cried, grown together. Today, as we celebrate this gathering, we carry with us a countless memories, lessons bound that we stay with us forever. Our school's motto, education with Islamic guidance, has been the foundation of our growth. It's not just about academics, it's about nurturing our soul, strengthening our faith, and preparing for us for the challenges of life. This unique blend of education and Islamic values is not what sets our school apart. Among the many of pillars of this institution, Maulana Hiskeel Sahab stand tall. His punctuality and dedication are unmatched. He never missed a class, and his presence was always a source of inspiration. He didn't just teach us lessons, he taught us the importance of time and discipline. Also, I would like to mention our first sir, whose friendly
teaching style made every student feel special. His classes were never just lectures, they were conversation. He had this unique ability to make the even most complex topics seem simple. Students naturally got attached to him, and his presence always brought a sense of humor. This institution has been more than just a school. It's been a second home for us. And the best part, we are not really living it. With the addition of 11th and 12th grades, we are just moving to a different building. The bond we share here with this place, unbreakable. After 13 years of attachment, how can we even think of departing from here? Inshallah, we will continue to grow here under the same roof that has sheltered us for so long. Our school high educational standards and Islamic environment are unmatched. It's a place where not only learn algebra and science, but also essence of surah and hadith. It's a place where we pray together, laugh together. गालिब का एक शेर है, हज़ारों ख्वाहिशें के ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले. As we step into the real world, we carry with us the lessons learned here, the bonds we formed here. Our friends will remain unchanged no matter where life takes us. The memories of this school will be etched with our heart. उर्दू में एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, ये स्कूल हमारा घर है, ये टीचर हमारे माँ बाप हैं, ये दोस्ती, ये यादें, ये लम्हे हमारे साथ हैं. कभी अलविदा ना कहना, बस इतना कहना है, हम हमेशा आपके यहाँ और आप हमेशा हमारे यहाँ. In conclusion, I would like to say, या रब हमें अपने इल्म और ईमान पर बरकरार रखना. Thank you everyone for being a part of this incredible journey. Let's cherish this moment and look forward in the future. Hope and determination. Jazakallahu khair. Jazakallah khaira. Thank you, Ahmed Africa. Gratitude turns what we have into enough. Our school has given us more than just education. It has given us values. Let us now listen to Muhammad Hussain, son of Faiz Ahmad Siddiq. Now it's Muhammad Hussain, son of Faiz Ahmad Siddiq. Muhammad Hussain, stage is over to you. Faiz. Sorry, Muhammad Hussain, son of Faiz Ahmad Siddiq. Right? Thank you. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers, honorable guests, dear friends, and my beloved juniors. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, as I stand before you, my heart is filled with a mixture of emotions, gratitude, reflection, and a deep sense of appreciation for the incredible journey we have experienced in this institution. This place has not just been a school for us, it has been a home, a sanctuary of knowledge, discipline, and spiritual growth. Here, we are not only educated, but nurtured, guided, and prepared for both this life and the hereafter. Before anything else, I wish to express my heartfelt gratitude to our parents, those selfless souls who have sacrificed their comfort, time, and resources to ensure that we receive the best education. They have been our first teachers, our pillars of strength, and our greatest supporters. It is their endless prayers and unwavering support that have brought us to this stage. Every step we take in life, every success we achieve, is a result of their sacrifices, the hard work, and the constant encouragement. No words can truly express the depth of our gratitude. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala blesses our parents with good health, long life, and immense reward in this world and the hereafter. May He grant them Jannatul Firdaus and make us a source of continuous Sadqa Jariyah for them. Ameen. It is impossible to talk about our journey without mentioning the incredible teachers who have shaped us. Our esteemed teachers have been more than just educators. They have been mentors, guides, and role models. Their dedication, wisdom, and patience have inspired us in ways we cannot describe. To all our teachers, we are forever indebted to you for your patience, wisdom, and efforts.
We pray that Allah grants you immense rewards for every lesson you have taught, every piece of advice you have given, and every moment you have dedicated to our growth. May He bless you with success in both this life and the hereafter. At this moment, as we celebrate our achievements, our hearts cannot help but feel the absence of someone dear, our beloved classmate Inamullah Askeri. He was not just a fellow student, he was a brother to us all. His kindness, sincerity, and character left an everlasting impact on our hearts. May Allah grant him Jannatul Firdaus, fill his grave with light, and grant his family patience and strength. His departure reminds us all to live in a way that we are always to be kind, and to leave a legacy of righteousness just as he did. Live in this world as if you are a traveler, for indeed our final destination is the hereafter. A huge thank you to our school's management, whose tireless efforts have provided us with an environment conducive to learning, growth, and spiritual environment. Their dedication to academic excellence and moral development has shaped us into responsible individuals ready to take on the world. To our headmasters, administrators, and all staff members, your hard work, discipline, and commitment to maintaining a high standard of education and ethics have been instrumental in our development. We are truly grateful for your contributions, and we pray that Allah rewards you for your dedication and sincerity. As we step in the next phase of our journey, we ask Allah to bless us with wisdom, guidance, and success. We pray that He keeps us steadfast in our faith, protect us from all harm, and grant us barakah in our knowledge and actions. May Allah grant our parents health, happiness, and Jannatul Firdaus. May He bless our teachers and school management with endless rewards. May He guide our juniors to excellence and righteousness. And may He reunite all us in Jannah, where there are no goodbyes, only eternal joy. Jazakumullah khairan for your time. May Allah's peace and blessings be upon you all. Jazakallah khair. Every goodbye is a reminder that life moves forward, but the lesson remains forever. Let's hear from Abdul Samad Ahad Mohtasham, son of Muhammad Salman Mohtasham. Thank you, Muhammad Hussain. Now it's Abdul Samad Mohtasham, son of Muhammad Salman Mohtasham. Stage is over to you. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हेड मास्टर साहब, मोहतरम असातिज़ा कराम, प्यारे जूनियर्स और मेरे अजीज़ हम जमातों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दिन मेरे लिए निहायत ही जज्बाती और यादगार है। ये दिन शुक्रगुजारी, अक्कासी और दुआ का पैगाम लेकर आया है। इस स्टेज पर खड़े होकर मैं अपने दिल के वो जज्बात बयान करना चाहता हूँ जो मेरे इस स्कूल, मेरे असातिज़ा और मेरे हम जमातों के लिए है। ये स्कूल हमारा दूसरा घर रहा है, जहाँ हमने न सिर्फ किताबी इल्म हासिल किया बल्कि ज़िंदगी के वो कीमती असबाक सीखे जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। यहाँ हमने अपने असातिज़ा की रहनुमाई में परवान चढ़ा, एक दूसरे की सोहबत में ताकत पाई और ऐसी यादें बनाई जो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी। हमारे असातिज़ा ने न सिर्फ हमें पढ़ाया ही नहीं बल्कि हमारे ख्वाबों को परवान चढ़ाने के लिए अपना वक्त, मेहनत और मोहब्बत भी दी। इन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम में अज़मत हासिल करने की सलाहियत मौजूद है। आज अगर हम एतमाद के साथ यहाँ खड़े हैं तो ये उन्हीं की मेहनत और दुआओं का समरा है। हमारे स्कूल ने हमें वो सब कुछ फराहम किया जिसकी हमें ज़रूरत थी, चाहे वो जदीद कंप्यूटर लैब्स हो, रोबोटिक्स की क्लासें हो या हमारे असातिज़ा की लातमन्नाही रहनुमाई। हर चीज़ हमारे बेहतरीन मुस्तक़बिल के लिए तैयार की गई। लेकिन इससे भी बढ़कर इस स्कूल ने हमें ईमान और किरदार की मजबूत बुनियाद दी जो हमारे लिए ज़िंदगी भर मशाल राह साबित होगी। मेरे प्यारे हम जमातों, जैसे हम 20 मार्च से शुरू होने वाले बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सब के लिए अपनी दिली दुआओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। वो घंटे जो हमने इकट्ठे मुताले करते हुए गुजारे, एक दूसरे की मदद करते हुए और हंस कर मुश्किलात को बांटते हुए, ये सब लम्हात हमारे दरमियान ऐसे बंधन बन गए हैं जो हमेशा कायम रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब को इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने की तौफीक दे।
یاد رکھیں ہم صرف امتحانات نہیں دے رہے بلکہ اپنے خوابوں کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. ہم صبح کی مجلسوں، کھیلوں کے دنوں کے جوش و خروش اور ان قیمتی وقفوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جو ہم نے اکٹھے گزارے. ہر لمحہ چاہے وہ کلاس روم میں گزارا ہو یا کھیل کے میدان میں ہمارے کردار کو تشکیل دینے میں اہم رہا ہے. یہ 10-12 سال 10-12 دن کی طرح گزر گئے لیکن انہوں نے ہمارے پاس یادوں کا ایک خزانہ چھوڑ دیا. پیارے جونیئرز، ایک دن آپ بھی وہیں کھڑے ہوں گے جہاں آج ہم کھڑے ہیں. وقت تیزی سے گزرتا ہے اور اس سے پہلے کہ آپ کو احساس ہو آپ کے اسکول کے سال بھی یادگار بن چکے ہوں گے. ہر لمحے کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، ان کی نصیحتوں کو غور سے سنیں اور محنت کریں. یاد رکھیں حقیقی کامیابی صرف نمبروں میں نہیں بلکہ اپنی اقدار کو ساتھ لے کر چلنے میں ہے. بات ختم کرنے سے پہلے میں ہاتھ اٹھا کر چند دعائیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ ہمارے اساتذہ کو بے لوث محنت، صبر اور قربانیوں کے بدلے میں اچھی صحت اور لامتناہی اجر عطا فرمائے. اللہ ہمارے اسکول انتظامیہ کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہمیں ایسا ادارہ دیا جو ہمارے علم اور ایمان دونوں کو پروان چڑھاتا ہے. اللہ ہمارے والدین کو سلامت رکھے جنہوں نے ہمارے لیے اسکول کا انتخاب کیا تاکہ ہم ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھے جو ہمارے دماغ اور دل دونوں کو مضبوط کرے. اللہ APS کے تمام طلباء کا کامیابی عطا فرمائے، چاہے وہ امتحانات کی تیاری کر رہے ہو یا اپنے تعلیمی سفر میں آگے بڑھ رہے ہو. جب ہم اپنی زندگی کے اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم شکر گزاری کے ساتھ اس اسکول کو الوداع کہتے ہیں. علی پبلک اسکول صرف ایک اسکول نہیں بلکہ ہماری پہچان ہے، ایک ایسا نام ہے جسے ہم ہمیشہ فخر سے اپنے ساتھ لے کر چلیں گے چاہے زندگی ہمیں کہیں بھی لے جائے. یہاں سیکھے گئے سبق، یہاں پائی گئی اقدار اور یہاں ملنے والی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی. جزاکم اللہ خیرہ. Jazakallah khaira. Thank you so much, Abdul Samad. Now, it is our honor to invite a distinguished scholar, a guiding light for our community, probably for our school, a guiding light for entire community of Bhatkal and places around. And a person of immense knowledge and wisdom, I mean, it's none other than Mufti Abdul Noor Nadvi. He is the Naib Qazi, one of the Naib Qazi of Jamaatul Muslimin Bhatkal. His words have always been a source of enlightenment and guidance, and today we are privileged to hear from him, and he shares his thought and advice with us. Welcome Maulana to address this event. Thank you. Jazakallah khair. Before we proceed, we take this opportunity with great honor and respect. We welcome the chairman of our school, Maulana Muhammad Ilyas Nadvi, and also the president of our school, Maulana Maqbul Sahab, to grace the stage with their presence. Jazakallah khair. We once again request the Honorable Chairman Muhammad Ilyas Nadvi and also the President of our school, Maulana Maqbul Sahab, to grace the stage. We also request to join the ex-principal of Jamia Islamia Bhatkal, Farooq Maulana, to grace the stage. We also like to mention Maulana Amin Sahab to join them to grace the stage. Jazakallahu khaira. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. ربي زدني علما وارزقنا فهما ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. حضرات علماء اکرام،
مہمانان اعظام اور میرے عزیز بچوں، اس وقت ہم اس الوداعی تقریب میں آج یہاں جمع ہیں اور ہمارے اس اسکول کا مقصد کیا ہے اور کیوں یہ محنتیں ہو رہی ہے اور کوششیں ہو رہی ہے، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ تمام حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں۔ حضرات، اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، ہر زمانے کے الگ الگ چیلنجز ہوتے ہیں اور ہر زمانے کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس وقت بحیثیت امت مسلمہ کے ایک فرد ہونے کے اور امت دعوت کے ایک فرد ہونے کے، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہماری نئی نسل کے متعلق ہے۔ نئی نسل کے اندر جو الحاد اس وقت بڑی تیزی سے آ رہا ہے اور بے راہروی جو جس قدر تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، جس بنیادی جو وجوہات پر اگر آپ غور کریں گے تو ایک ہے ہمارا اس وقت کا تعلیمی نظام، اور دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ الحاد بڑی تیزی کے ساتھ نوجوان بچوں اور بچیوں کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور غیر شعوری طور پر ہمارے نوجوان اعلان کیے بغیر اور لوگوں کو دکھائے بغیر اسلام سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور دو واقعات نہیں، دن بدن ایسے دسیوں واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ جو واقعات سامنے نہیں آ رہے ہیں اس کے علاوہ ہے، اور میں بہت دور کی بات نہیں کرتا، ہمارے قریبی علاقوں میں آپ شہر کے ذرا باہر جائیں گے اور اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے یہ وبا ہمارے شہر میں بھی پھیل چکی ہو، کہ ایک معاشرتی دباؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اعلان نہ کرے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ مسجدوں میں نماز پڑھے اور کچھ دین کے فرائض انجام دے، لیکن وہ اندر سے اسلام سے نکل چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا اس وقت کا ہمارے لیے المیہ ہے کہ ہم ان نوجوان نسل کے لیے ان کو ایمان پر اور اسلام پر باقی رکھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہم سب کی اس وقت سب سے بڑی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرے جو الحاد کا جو سب سے بڑا بنیادی اس وقت فیکٹر ہے اور جو سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے، وہ انٹرنیٹ کا اس وقت جو انٹرنیٹ کے ذریعے جو غلط غذا فراہم کی جا رہی ہے اور غلط خیالات لوگوں کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بے حیائی کو جس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ اس وقت کی بڑی دو بنیادی وجوہات ہے جس کے ذریعے الحاد کی بڑی تیزی کے ساتھ مسلم معاشرے کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اور یہ اسکول، اس کی بنیاد، اس تحریک کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان نوجوان نسل کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی جائے۔ آج الحمدللہ مسلمانوں میں ایک حد تک تعلیم کا شعور تو آ چکا ہے، لیکن تعلیم کو اسلامائزیشن کس طرح کیا جائے، اسلامی خطوط پر اس طرح اس وقت اسکولوں کو، کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو کس طرح چلایا جائے، یہ سب سے بڑی بنیادی اس وقت ضرورت ہے۔ اسکول تو بہت بن رہے ہیں اور نئی نئی تعلیم گاہیں اس وقت مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اور مسلم اور شہروں کے اندر اوپن ہو رہی ہے، لیکن اس کا صحیح اسلامی خطوط پر اس کو چلانا کہ جو طالب علم وہاں داخل ہو تو اس کو ایک اسلامی ماحول نصیب ہو اور اسلامی تربیت کے زیر سایہ وہ پروان چڑھے اور صحیح اسلامی ذہن سازی اس کی جائے کہ وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی چلا جائے وہ اپنے ایمان کا اور عقیدے کا اور اخلاق کا سودا نہ کرے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، وہ وکیل بنے، وہ دنیا کی کسی فیلڈ میں چلا جائے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے، وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو جائے، لیکن سب سے پہلے وہ اپنے اسلام کا وفادار ہو، وہ اسلام پر عمل کرنے والا ہو، بلکہ وہ اپنے اس پروفیشنل کے ذریعے اسلام کا داعی بنے۔ یہی اس
علی پبلک اسکول کی اور مولانا ابوالحسن علی اسلامی اکیڈمی کے ذریعے جتنے کام ہو رہے ہیں، بنیادی اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ اب تک اس نعمت سے محروم ہیں، اللہ انہیں اس نعمت سے نوازے، اور جن کو آلریڈی یہ نعمت مل چکی ہے وہ اپنے اسلام پر اور زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ باقی رہے۔ یہی یہاں کا پیغام ہے، یہی دعوت ہے، اور اسی کو لے کر ہمیں مرتے دم تک آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، ایک بات ہمارے ذہن میں رہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے۔ اللہ جس وقت چاہے، جس طرح چاہے، جس سے چاہے کام لیتا ہے۔ تاریخ میں اس کی مثالیں بھری ہوئی ہے۔ ایک وقت اسلامی تاریخ میں یہ بھی آیا کہ تاتاریوں سے اللہ نے اس دین کا حفاظت کا، اشاعت کا اور قیادت کا کام لیا۔ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ اللہ ہمیں اس دین کی خدمت کے لیے اگر قبول کرے۔ اخلاص اور استقامت یہ دونوں ایسے عنصر ہیں جو زندگی میں ایک بنیادی اہمیت کے حامل ہے۔ کوئی بھی کام ہو، اگر اس کام کے ساتھ اخلاص ہوگا، استقامت ہوگی، وہ کام پائیدار ہوگا، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور ترقی کا ضامن ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ اخلاص اور استقامت ان دو چیزوں کے اندر کسی چیز کے اندر کمی آ جائے گی تو پھر مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہم سب کو، ہمارے ان طلباء کو جو یہاں سے اس وقت اپنی تعلیم کا ایک مرحلہ مکمل کر رہے ہیں اور یہاں پھر اگلے تعلیمی سال کے لیے انتظامات بھی ہو چکے ہیں، وہ انشاءاللہ اپنا سفر جاری رکھیں گے اور اسی مقصد کے ساتھ جاری رکھیں گے کہ ہم صحیح معنی میں ایک مسلمان بن کر اس ادارے کے ذریعے اور یہاں سے جو پیغام انہیں دیا جا رہا ہے وہ دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subhanallah. Jazakallahu khaira. We are truly grateful to have heard such insightful and inspiring words from Mufti Abdul Noor Nadwi. His guidance reminds us of true purpose of knowledge, the importance of staying connected to our faith, and the responsibilities that come with education. Jazakallahu khaira. May Allah bless our Mufti and everyone, each of us, increase us in our knowledge. Jazakallahu khaira. A movement of honor, a movement of pride. Success is not just about winning, but about the dedication, discipline, and hard work that lead to excellence. Today, we take this opportunity to recognize and celebrate the achievements of our students who have represented Ali Public School at both state and national levels. Their journey was not just about competing, it was about pushing boundaries, upholding the spirit of sportsmanship, and making our school proud. Let us now move forward with the award ceremony. So dear audience, now it's time to present the awards for the students, those who have represented our school in the state level and the national level. First and foremost, we would like to call upon the state level karate representatives from our school. So I would like to mention the names of the winners, and we would like to call all the winners one by one on stage, and wholeheartedly we request the dignitaries to do the honors. First of all, I would like to call upon Abdul Ahad, son of Afzal Ahmad. Abdul Ahad, son of Afzal Ahmad. तुम्ही कोणते असे तुम्ही कोणते दाखवता ते सांगता मैं तारी येऊ Before we proceed, we would like to call upon the principal of our Ali Public Pre-University College, I mean it's Sahil sir, to come on stage and grace the stage. Thank you. Jazakallahu khaira. So now we would like to call upon Muhammad Salah, son of Nazir Hamza, to receive his reward.
We also like to call upon Abdur Rahman Kappa, son of Muhammad Azam Kappa. We would like to call Muhammad Rayyan HK, son of Irshad HK. We also mention Muhammad Hussain Patan, son of Muhammad Rafiq Patan. And now we would like to call upon Ahmad Ruknuddin, son of Hidayatullah Ruknuddin on stage. And we request our dignitaries to do the honors. And dear audience, these students have proudly represented our school in the State Karate Championship. So, Muhammad Hussain Patan, son of Muhammad Rafiq Patan. And next, we would like to call upon the state level representatives of in the table tennis competition. The first one, Mazin Mohtesham, son of Muhammad Anis Mohtesham. Second, we would like to call Muhammad Saad Ruknuddin, son of Waqas Ruknuddin. Next, Liaquat Ali, son of Irshad Siddiqa. Next, Samran Ruknuddin, son of Saria Ruknuddin. So we request the entire team of state level TT representatives to come forward and receive the award. Dear students, please take a pause and receive your award with all patience. Students, please step up one by one. And now, with immense honor, we invite our proud Muhammad Mustafi Skola to the stage for his outstanding achievement in National Karate Championship. It's Mustafi Skola, son of Mohiddin Kola. We now wholeheartedly welcome Abdur Rab Molla, the Qazi of Jamaatul Muslimin Bajkal, to come forward and grace the stage. Congratulations, thank you. Dear audience, the Quran is ultimate guidance, the light that illuminates our path and source of wisdom for all humanity. To express the beauty of power and significance of Quran, we now present a heartfelt poetry recitation that reminds us of its importance in our lives. Let us now welcome Anas Hallare, son of Musaddiq Hallare, who will take us on the journey of reflection and appreciation of the Holy Quran. Anas Hallare, the stage is over to you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آفتاب علم و حکمت کی ضیاء ہے الکتاب، ایک بساط نور ایک ذری ردا ہے الکتاب. آفتاب علم و حکمت کی ضیاء الکتاب،
ایک بساط نور ایک ذری ردا ہے الکتاب، پر خطر راہوں میں اپنی رہنما ہے الکتاب، زیست کی ظلمت میں ایک روشن دیا ہے الکتاب، کارواں کو منزلوں کا جس سے ملتا ہے شعور، وہ صدائے لم یزل ہے، وہ درا ہے الکتاب، آفتاب علم و حکمت کی ضیاء ہے الکتاب، ایک بساط نور ایک ذری ردا ہے الکتاب، بے عمل کی زندگی بے کیف ہے، بے روح ہے، مضطر و بے تاب روحوں کی دوا ہے الکتاب، جس کی آمد ہے نسیم صبح دم فصل بہار، گلشن ہستی میں رحمت کی گھٹا ہے الکتاب، آفتاب علم و حکمت کی ضیاء ہے الکتاب، ایک بساط نور ایک ذری ردا ہے الکتاب، آفتاب علم و حکمت کی ضیاء ہے الکتاب، ایک بساط نور ایک ذری ردا ہے الکتاب۔ جزاک اللہ۔ Jazakallahu khair for this inspiring poetry. Jazakallahu khair for this inspiring poetry. May these words inspire us all, they strengthen our connection with the Quran. Alhamdulillah, there is no honor greater than being connected to the Book of Allah, and among the most blessed of people are those whom Allah has chosen to carry His words in their hearts. Today, dear audience, today we celebrate a remarkable achievement of two of our students. I would like to mention their names. One is Abdul Mannan Sheikh, son of Janab Muhammad Parvez Sheikh, and Saim Sheikh, son of Janab Ibrahim Khalid Sheikh. So these are the two of our students, two Huffaz. They have completed the memorization of the Holy Quran. This is not just an individual success, but a moment of pride for their families, teachers, and our entire institution. So now, to honor their dedication and hard work, we now proceed with the Takmil-e-Quran ceremony. To do this, we would wholeheartedly request Maulana Niamatullah Askari, the President, Jamaitul Huffaz Bajkal, and Ustad-e-Hadith, Jamia Islamia Bajkal, to proceed, and Khatib, Makhdoomia Masjid, to proceed with this event. Jazakallah khair. We now request all the students to maintain silence as we are proceeding with the event. Jazakallah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون.
وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل والذين يؤمنون بما
وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ہمارے اسکول کے ٹرسٹی اور قاضی جماعت المسلمین اور جامعہ اسلامیہ کے موقر استاد حدیث و فقہ حضرت مولانا عبدالرب صاحب سے میں گزارش کروں گا ختم قرآن کی مناسبت سے دعا فرمائیں. آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ 2 بچے جو ہمارے حافظ ہوئے ہیں، ایک بچہ ابھی 6 میں پڑھ رہا ہے اور ایک دوسرا بچہ 8 میں پڑھ رہا ہے. اب تک ہمارے یہاں الحمدللہ 2-2.5 سال کے اندر 22 بچے حافظ ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اور بچیاں اس کے علاوہ ہیں اور ماشاءاللہ اس وقت تقریباً 250 بچے حفظ کے اندر ہیں جو اسکول کی تعلیم کے ساتھ حفظ کر رہے ہیں، اور ان کے لیے 19 اساتذہ خالی حفظ کے لیے مقرر ہیں، حفاظ اور حافظات. پورا نظام ہے. ہمارے اگر بچے ہوتے ہیں تو صبح 2 گھنٹہ پہلے آتے ہیں، بچیاں ہیں تو جلدی نہیں آ سکتی ہیں، تو اسکول کے اندر ہی ان کو 2-3 گھنٹے جنرل نالج کے، کمپیوٹر کے، پی کے حذف کر کے ان کو حفظ کرایا جاتا ہے. اور اس سال سے پھر ایک نیا نظام شروع ہوا حفظ کا. بچے فل ٹائم حفظ میں جاتے ہیں اور آخری 1 گھنٹہ اگلے سال کی تیاری کرتے ہیں. 3 دن میتھس ہے، 3 دن انگریزی ہے، 3 دن سوشل ہے، 3 دن سائنس ہے. اس طرح ان کا اگر 2 سال کے اندر 34 کے بعد حفظ ہو جاتا ہے تو خود بخود وہ 6ٹھی میں یا 7ویں میں داخلہ لیتے ہیں. کوئی سال ان کا ضائع نہیں جاتا. اس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے کہ مولانا عبدالنور صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں کا ہر بچہ دین پر قائم رہے اور حفظ کے نظام سے جڑ جائے، اور 10ویں سے فارغ ہونے سے پہلے وہ حفظ کلام اللہ سے جو ہے اس کی سعادت سے بہرور ہو جائے. یہ ہماری کوششیں ہیں. پہلے دن سے اس میں اللہ کا فضل ہے، دن بدن ترقی ہو رہی ہے اور اضافہ ہو رہا ہے، اور پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ حفظ کا نظام جو ہے اللہ جزائے خیر دے ہمارے اساتذہ کرام کو، خاص کر ان حفاظ کرام کو جو اپنے گھر میں جانے کے بعد بھی مغرب بعد بھی ان بچوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اپنی مسجدوں میں بلاتے ہیں، چھٹیوں میں ٹیلی فون پر ان کا قرآن مجید سنتے ہیں، بڑی چھٹی ہو چھوٹی چھٹی ہو، فجر بعد کوئی بلاتا ہے، کوئی مغرب بعد بلاتا ہے. ان کے والدین سے رابطے میں رہتے ہیں، اور جیسے اس مدرسوں میں حفظ کا نظام مستحکم کرنے کی جو ہے کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح ہمارے اسکول کے نظام کے اندر بھی ہمارے یہ حفاظ جو ہے اساتذہ ان طلباء کو جو حفظ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مربوط رہ کر ان کو بہتر سے بہتر حافظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرما رہے ہیں. میں حفظ کے تمام اساتذہ، حفاظ اور حافظات کا بہت مشکور ہوں. اللہ سے ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ یہاں سے جانے والا 10ویں کے بعد یا 12ویں کے بعد ہر طالب علم، ہر طالبہ حفظ کلام اللہ کی سعادت سے بہرور ہو کر جائے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان والدین کو بھی جو ان کی اوپر پوری توجہ دیتے ہیں. گھر میں جانے کے بعد کتنی توجہ دی جائے اساتذہ اور اسکول کی طرف سے، لیکن اگر والدین اس کی پر دلچسپی نہیں لیتے تو یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا. ان کی والدین بھی بڑے خوش قسمت اور میں سعادت مند ہیں، اور اللہ کے پاس انشاءاللہ مقبول اور محبوب ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے دلوں میں کلام اللہ کی حفاظت کے لیے اپنا پورا وقت دیا اور اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. میں آخر میں کہوں گا حفظ کرنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ جتنے حفظ سے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش اس وقت ہوتے ہیں جب حافظ قرآن تسلسل کے ساتھ زندگی پر اس کو پڑھتا رہے، اس کو یاد رکھے، نمازوں میں سنائے، تراویح میں سنائے. اب ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے
اساتذہ سے ان سے مربوط نہیں رہ سکتے 1 سال کے بعد. اب ہمارے اساتذہ کے علاوہ ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے. جتنا وقت انہوں نے ایک دن میں حفظ کے لیے فارغ کیا تھا اب اس سے زیادہ حفظ کو باقی رکھنے کے لیے ان کو وقت دینے کی ضرورت ہے. قرآن مجید جتنا جلدی یاد ہو جاتا ہے نہیں پڑھنے سے انسان بھول بھی جاتا ہے. اللہ جتنا یاد ہونے سے خوش ہو جاتے ہیں اللہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ہم نے اتنی بڑی نعمت دی تم نے اس کی قدر نہیں کی, اس کو تسلسل کے ساتھ تم نے نہیں پڑھا, جس کی وجہ سے کلام اللہ آہستہ آہستہ دلوں سے نکل جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں اپنے تمام حافظ ہونے والے طلباء سے کہوں گا یا حفظ کرنے والے طلباء سے کہوں گا, ان کے والدین سے کہوں گا کہ اب ہماری ذمہ داری دوہری ہو رہی ہے. ہم اللہ کا اس پر شکر ادا کریں گے اور اس سے زیادہ ان پر انشاءاللہ توجہ دیں گے اور ان کے وقت کو قرآن مجید کے لیے اس سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. Jazakallah khaira. A special acknowledgement and immense gratitude to our respected teachers, Maulana Abdul Muneem Qazi and Maulana Hisqil Ahmad. So, before we proceed, a token of love and honor to both the Huffaz, Abdul Mannan Sheikh and Saim Sheikh. We request dignitaries to do the honors. Maulana Abdul Muneem and Maulana Hisqil Ahmad, who have tirelessly guided, supported and nurtured them throughout this journey. Being a Hafiz themselves, they have passed on this sacred knowledge with sincerity and devotion. May Almighty Allah reward them abundantly both this life and the hereafter. It is a small token of love from school to both the Huffaz and for both the teachers. Jazakallahu khair. ان کے والدین سے گزارش ہے کہ تھوڑا اسٹیج پر تشریف لائیں. دونوں بچوں کے خوش قسمت طلباء کے والدین. تنجیحات دے اور ایک کام ہمارا ایسا 1 منٹ تنجیحات دے باپا جاتے باپا جاتے دے عبدالرحمن لطیف باپا جاتے دے دوگی نائل ہے غلطی کے پہلا کا مجھے اسٹیج پر. Subhanallah, congratulations. May these students continue to strengthen their bonding with Quran and may it become their intercessors on the day of judgment. May Allah bless our institution with many more Huffaz in the years to come. Jazakallahu khaira, barakallahu feek. الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا
اللهم ارزقنا تلاوة القرآن الكريم آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین. اے اللہ اس مبارک محفل کو تو قبول فرما. اللہ ہمارے ان دو نونہالوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے تیرے فضل سے. یا اللہ اس کو تا قیام قیامت یا اللہ تا حیات ان کے سینوں میں اس کو محفوظ فرما. اس کے حروف کو انہوں نے اور اس کی تلاوت کو انہوں نے یا اللہ اچھی طریقے سے پڑھا ہے سیکھا ہے. یا اللہ ان کو اسی طرح سے صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کے معانی اور مفاہیم کو بھی انہیں سمجھا دے, اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک کی یہ دولت, اس کی عظمت اور اس کی شان کو ہم نے فراموش کر دیا, جس کے نتیجے میں آج ہم خوار ہیں. یا اللہ پھر سے ہمیں تیرے کلام پاک سے صحیح تعلق نصیب فرما دے. یا اللہ اس کی حقیقت کو ہمارے دلوں میں اتار دے. یا اللہ اس کی تلاوت کو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر آن ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ادارے کی تو حفاظت فرما, ادارے کے ذمہ داروں کی حفاظت فرما, یہاں کے طلبہ اور اساتذہ کی حفاظت فرما. جو لوگ یا اللہ اس کے لیے تعاون کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما. تمام عالم کے تمام دینی اداروں کی, تمام دینی شخصیات کی, دینی کام کرنے والوں کی تو حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی, تمام مساجد, مسجد اقصیٰ کی اور تمام مساجد کی تو حفاظت فرما. تمام مدارس کی حفاظت فرما, دینی اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر خیر میں ہمارا حصہ نصیب فرما, ہر شر سے ہمارے اور امت کی حفاظت فرما. جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر طلب کیے ہیں ان وہ سارے خیر ہم سب کو نصیب فرما. جن شرور و آفات اور بلیات سے پناہ چاہیے ان سے ہمارے اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انا نسألك من خير ما أسألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين والحمد لله. Dear audience, thank you for coming. And first and foremost, we would like to praise, all praises due to Almighty Allah, who blessed us with this opportunity to come together, reflect and celebrate this milestone. And also we would like to mention all the honorable teachers and the school management and all the committee members, the committee which was specially formed for this celebration and the gathering that is beyond the horizon. So we would like to mention all the members of the committee as well as all the seniors and all the juniors and all those who have contributed directly or indirectly in making this event a successful one. May Allah reward you all abundantly. Jazakallahu khairan. مولانا عبدالنور صاحب بھی ان حفاظ بچوں کو انعام دے رہے ہیں. سکس کے طلباء نے اپنے ساتھی کو انعام دیا ہے. لو بیٹا, اللہ ادھر آؤ اور انعام لو. یہاں بیٹا دیکھو. اللہ بیچ کو عبدالباری مولانا دے رہے ہیں. کھچا کر لو. مولانا عبدالنور صاحب انعام دے رہے ہیں بچوں کو. لیجیے بیٹا ہاتھ ملوا. اعلان والا شاباش شاباش بہت اچھا.
تمام بچوں سے گزارش کی جاتی ہے اپنے اپنے کلاسز میں چلے جائیں. تمام بچے اپنے اپنے کلاسز میں چلے جائیں. تمام بچے اپنے اپنے کلاسز میں چلے جائیں. We request all the honorable teachers of SSLC. We request all the SSLC teachers and all the faculty members to join the photo session. We wholeheartedly welcome all the honorable teachers to the stage for the photo session. We would like to mention all the teachers here. Jazakallah khaira. Allah Bak sir, please come forward. We'd like to call Mujahid sir, Rafiq sir, Waqas sir, please. Shabbir sir, Allah Baksh sir, come forward.
We request all the esteemed faculties to join us for a short photo session. Ali sir, Saleh Molna, everyone please come forward. Jazakallah khair. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا اللهم رب هذه الدعوة والسلام